بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ اللہ اکبر کے نعرے میں بھی ایک طاقت اور جان ہے کہ اگر ہم کام آ گئے جنگ میں تو ہم شہید کہلائیں گے، اور شہید تو وہ ہوتا ہے جس کا حساب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ میرے خاطر کسی نے جان دے دی۔ شہید کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاطر لڑتے ہوئے جان دینا۔ ایسے ہے نا، ایک دوسرے کی خاطر کرتے ہیں نا، کسی کی خاطر پیسے دے دیتا ہے، کسی کی اس کو لک آفٹر کرتا ہے، اس کی خاطر مکان بنا دے، اس کو کپڑے دے دے۔ اگر کوئی کسی کی محبت میں جان دے دے، اس سے بڑی قربانی کیا ہے؟ اب اللہ کہتا ہے شہید وہ شخص ہوتا ہے جو میری خاطر لڑا اور اس نے جان دے دی۔ اب کہتا ہے میں اس کا حساب کروں؟ اس نے تو انتہا کر کے رکھ دی، اس نے تو جان ہی دے دی میرے نام۔ اور پھر اس نے کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور وہ رزق کھا رہے ہیں میرے پاس۔ وہ تو خالق کائنات اور ایبسولوٹ پاور ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اس روح کو وہی جسم عطا کرتا ہے، اس کو کہتا ہے بیٹھو میرے پاس کھاؤ، تم نے میری خاطر جان دے دی۔ اب یہ جاگزیں ہو جائے افواج مسلمان میں ایک بات، دوسرے پھر پہاڑوں سے آنے والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ جفاکش ہوتے ہیں، یہ جنگ و جدل میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اقبال کے الفاظ ہیں فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے صحرا یا مرد کوہستانی۔ اس لیے کہ جو کمفرٹ زون میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ایفرٹ زون کے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو گنگا جمنا کی وادیاں تھیں اور صدرن انڈیا تھا جہاں بہت زیادہ بارشیں ہوتی تھی، وہاں رزق کی سبزے کی فراوانی تھی۔ اس فراوانی نے ان کو کمزور کر دیا کیونکہ they were living in comfort zones۔ اب یہ پہاڑوں سے ایفرٹ زون سے آئے ہوئے لوگ یہ سب آپ نے دیکھا کہ اسی رستے سے آئیں جو موجودہ پاکستان ہے، یہ ان کی گزرگاہ تھا، اور انہوں نے یہاں حملے کیے اور یہاں قابض ہو گئے۔ اگر تاریخ میں ذرا پیچھے چلے جائیں تو یہ ایرین جو ہیں، ایرین کاکیسس ریجن سے اٹھتے ہیں۔ کاکیسس ریجن کون سا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں آج کل آذربائیجان، جارجیا، آرمینیا، اور وہاں چونکہ موسم شدید تھا، پہاڑی علاقہ ہے، اور ان کی کئی شاخیں، ایک شاخ جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے انڈیا میں داخل ہوتی ہے، اور جو اوریجنل لوگ تھے وہ اتنے طاقتور نہیں تھے، یہ ان پر غالب ہو گئے۔ جو اوریجنل انہیبیٹنٹ تھے ان کو ڈراویڈینز کہتے ہیں، اردو میں دراوڑ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ تھوڑے سانولے رنگ کے لوگ اور چھوٹے قد کے لوگ ہیں، اور they were pushed down towards south۔ یہ پھر جو نارتھ کا ایریا تھا ادھر ایرینز نے کیپچر کیا، ادھر سیٹل ہو گئے۔ یہ لمبے قد کے لوگ تھے، فیئر کلر کے لوگ تھے، اسی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، سارے بعد میں داخل ہوئے۔ اب دیکھیں چنگیز خان نے بھی سب کانٹیننٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں چونکہ کون لوگ تھے جن کو وہ شکست نہیں دے سکا؟ یہی افغانستان سے آئے ہوئے، جی یہ وہی جفا کش اور بہادر لوگ مسلمان، جن میں دونوں خصوصیات جسمانی طور پر مضبوط اور ایمانی لحاظ سے مضبوط، لہذا وہ جیلم کراس نہ کر سکا، اور چنگیز خان پھر وہاں سے واپس ہو جاتا ہے۔ بغداد چلا گیا اس کا بیٹا ہلاکو خان، لیکن جیلم کراس کر کے سب کانٹیننٹ پر قبضہ نہیں کر سکا، اس لیے کہ اسی طرح کے جفا کش لوگ یہاں موجود تھے۔ اور پھر چنگیز خان نے کوشش کی یورپ میں داخل ہونے کے لیے، واسطہ ٹرکی۔ جب وہ ٹرکی میں پہنچتا ہے تو اپنے جیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہی مرد کوہستانی سے۔ یہ ارتگلر مرد کوہستانی ایریا ہے، آپ نے دیکھا۔ جب اپنے جیسوں سے واسطہ پڑا تو اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ ٹرکی میں یہ آٹومنز ٹرکس نے روکا اس کو،
اس لیے کہ ویسے ہی قبائل میں رہنے والے اور پہاڑ نشین جنگل نشین لوگ پھر ان سے آگے نہیں جا سکا. لیکن یہ جو مسلمان بغداد میں کمفرٹ زون میں چلے گئے تھے اور وہاں ساگر و مینا کی محفلیں طاؤس اور رباب میں گم، تو اس کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوا کہ ان میں تو جنگی صلاحیتیں ختم ہو گئی. آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. طاؤس و رباب نے اینٹ سے اینٹ بجا دی بغداد کی. کہاں بڑی سلطنت، یہی مسلمان جو کیسر و کسرا کے تخت و تاراج کر رہے تھے ہلاکو خاں کا لقمہ بن گئے. اور اس کے بعد پھر یہ جو اقتدار تھا آٹومن ٹرکس کے پاس چلا گیا، کیونکہ یہ تو جفا کش کا مقدر ہے نا اقتدار. اور پھر وہاں سے وہ پھیلتے ہیں، پھر وہ جو عرب کی طرف بھی آتے. اب یہ عربوں کے ہاتھ سے اقتدار نکل گیا، چلا گیا کن کے پاس؟ ٹرکس کے پاس، جو بعد میں عثمانی ترک کہلائے، آٹومن جنہیں ہم کہتے ہیں. انہوں نے نہ صرف مکہ مدینہ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، دجلہ فرات کو بھی شامل کر لیا. اور پھر اس کے بعد وہ یورپ میں داخل ہو جاتے، اور پھر گریس، رومانیہ، بلغاریہ، ہنگری، یوگوسلاویا سارے پر کنٹرول کر لیتے. پھر ان میں وہی صفحات پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب بنی بغداد میں. تو پھر مغلوب ہو گئے یورپ کی ان اقوام سے جن میں جفا کشی اور وہ صلاحیتیں موجود تھی. اس لیے کہ جب آپ کے پاس بہت زیادہ اثاثے جمع ہو جائیں، اتنی فتوحات، ایک سرا عثمانی سلطنت کا یوکرین میں تھا، ایک سرا. اب میں ذرا اس کی ایکسٹینٹ بتانے لگا ہوں. آپ عثمانی ترکوں کی 17ویں صدی میں جو سلطنت کی وسعت تھی، ایک سرا یوکرین میں تھا. یہ کرائمیا پیننسولا جو رشیا نے انیکس کیا 2014 میں، دس واز اے پارٹ آف دا آٹومن سلطنت. اور پھر یہ جو کرائمیا پیننسولا کا برج بنا کر رشیا سے جوڑا گیا ہے، رشیا کا سارا ایسٹرن پارٹ دیٹ واز پارٹ آف دا آٹومن ٹرکس. پھر موجودہ آرمینیا، آذربائیجان، جارجیا، دس واز آلسو پارٹ آف دا عثمانی سلطنت. اور افریقہ میں آ جائیں تو ایجپٹ، لیبیا، ٹیونس، موراکو، دس واز آل پارٹ آف دا آٹومن سلطنت. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جیسے ابن خلدون کہتا ہے، اقوام کی قسمت یہ ہے یا تقدیر کیا ہے کہ جب ان میں جفا کشی ہوتی ہے، یہ ایفرٹ زون میں ہوتے ہیں، تو یہ ان اقوام پر غالب ہو جاتے ہیں جو کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں. پھر یہ جب سیٹل ہو جاتے ہیں، ان کو وہاں کی آسائشیں مل جاتی ہیں، تو یہ پھر خود کمزور ہو جاتے ہیں اور یہ کمفرٹ زون کا حصہ بن جاتے ہیں. پھر پہاڑوں میں یا ان علاقوں میں جہاں لوگوں میں ابھی وہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں یا انہوں نے ڈیولپ کر لی ہیں، وہ ان پر غالب ہو جاتے ہیں. اور یہ سائیکل اور یہ سرکل چلتا ہے ہسٹری میں. چنگیز خان میں جب وہ خصوصیت تھی، پھیلا، اس کی اولاد پھیلی، وہ طاؤس اور رباب میں پڑی، وینسڈ فرام دا گلوب، نام و نشان تک مٹ گیا، رومن امپائر کا مٹ گیا. اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا وہ عروج ختم ہو گیا. اب آ جاتے ہیں سب کانٹیننٹ پر. سلاطین دہلی، خاندان غلامہ جیسے قطب الدین ایبک، بلبن، خلجی، تغلق، بڑے خاندان تھے، انہوں نے حکومتیں کی، طاقت کے بل بوتے پر کی. they were not in majority میں تو ہندو تھے، لیکن they were so strong. بالکل جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی چند ہزار انگریزوں سے انہوں نے سارے سب کانٹیننٹ پر قبضہ کیا ہوا تھا، اسی طرح چند ہزار انہی افغانی یہ جو مسلمان تھے، انہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر اور اچھی مینیجریل پریکٹسز کی وجہ سے they controlled it. اور فائنلی جو ہے پھر ٹیکنالوجی کا ایلیمنٹ ایڈ ہوتا ہے، مینجمنٹ ٹیکنالوجی. یہ ظہیر الدین بابر یہ دو چیزیں لے کر آیا، اور ابراہیم لودھی جو تھا اس کے پاس یہ دونوں چیزوں میں کمزور تھا، لہذا اس نے ابراہیم لودھی کو پانی پت کی لڑائی میں شکست دے دی. کیسے دی؟
ابراہیم لودھی روایتی ہتھیار لے کر آیا، روایتی، دیکھیں روایتیں جدت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ بابر نے پہلی دفعہ بیٹل گراؤنڈ میں گن کو انٹروڈیوس کیا، ود دا رور آف دا گن دا ایلیفینٹس وینٹ بیک، ہاتھیوں نے وہ آواز ہی نہیں کبھی سنی تھی۔ میں بتاؤں بہت بڑی آواز بھی خوف پیدا کر دیتی، یہ آواز ہی ہے، اس کائنات کا انجام بھی ایک آواز ہی کرے جب سور بھونکا جائے گا۔ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا کیا علم کے سمندر میں غوطہ زن ہوں تو کیا حقائق سامنے آتے ہیں۔ وہ ساؤنڈ اس قسم کی ہوگی کہ اس کی جو ویوز نکلیں گی، یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انسان کہاں بچیں گے۔ دیکھیں انداز ہے نا، جیسے میں کہتا ہوں سوچنا سکھاتے ہیں ہم تو۔ ظہیر الدین بابر پھر ایک ڈائنیسٹی کی فاؤنڈیشن لے ڈاؤن کرتا ہے۔ بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں، اس کا بیٹا اکبر، جہانگیر، شاہجہاں، اورنگزیب، دارا شکوہ اور کئی، طاؤس اور رباب، پھر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے۔ اب ان میں زیادہ اچھی گن ہوتی ہے، ان کے پاس زیادہ مینیجریل پریکٹسز ہوتی ہیں، اور وار بیٹل گراؤنڈ کی سائیکی کو بہتر سمجھتے ہیں، اور یہ سارے مغل ڈسنٹیگریٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ ان کے شہزادوں نے اپنی اپنی سلطنتیں قائم کر لی ہوتی ہیں۔ اب ان کو اوور پاور کرنا برٹش کے لیے آسان ہو گیا، ورنہ برٹش تو جہانگیر کے دور میں بھی موجود تھے۔ جہانگیر کے دور میں برٹش جو ایمبیسڈر آتے ہیں وہ کارنش بجا لاتے ہیں، جھک کر سلام کرتے ہیں جہانگیر کو، اور جہانگیر سے مراد لیتے ہیں کہ ہمیں جی وہاں قلعہ بنانے کی، کوٹھی بنانے کی اجازت دے دیں ساحل پر، ہم نے تجارت کرنی ہے اور اپنی سیکیورٹی کا بھی انتظام کرنا ہے۔ اس وقت تو یہ پوزیشن تھی، لیکن جب یہ دیکھتے ہیں لوگ کہ تم کمزور ہو گئے ہو تو پھر کمزور ان کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹل آف پلاسی ہوتی ہے 1757 میں سراج الدولہ کے خلاف، پھر ان کو پتا ہے کہ جنگ میں کیا کچھ کرتے ہیں، پھر میر جعفر اور میر صادق، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے دین ننگے وطن، ان کو طریقے آتے تھے، پیسہ دیتے تھے، عہدے تقسیم کرتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، تمہیں گورنر بنا دیا جائے گا، حکمران بنا دیا جائے گا بنگال کا۔ اس کو شکست ہوگی بیٹل آف پلاسی میں۔ اس کے بعد سب سے بڑے ہنڈرنس جو تھی وہ ٹیپو سلطان تھا میسور میں۔ ٹیپو سلطان کا نام زیادہ روشن ہے تاریخ میں، کیوں؟ اس نے سرنڈر نہیں کیا، یہاں تک اس نے جو جس سے وہ ممتاز ہوا، کہتا بیٹل گراؤنڈ میں صرف میرے فوجی نہیں لڑیں گے، میں خود بھی لڑوں گا، اور میں شہید ہونا پسند کر لوں گا بنسبت اس کے کہ میں سرنڈر کر دوں۔ اور وہی ہوا، جنگ لڑتا ہوا شہید ہوا۔ خواب اس کا اتنا تھا، اس کی روح اس کے جسم سے نکل چکی تھی، اس کے قریب کوئی نہیں چند دن لوگ آئے، تو وہ تاریخ میں زندہ ہے۔ اس لیے ہم مثالیں دیتے ہیں کہ ہمارے ہیرو جو ہیں وہ ٹیپو سلطان جیسے ہیرو ہیں، یہ ہمارے ہیرو۔